السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا اور اس کا آغاز ہوا تو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی توتلی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ نوجوان اپنی مصروفیات چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے نظر آتے تھے، اور بوڑھے جنہیں اچھی طرح سے دکھائی نہیں دیتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، لیکن موٹے موٹے حروف والے مصحف اپنے سامنے رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے نظر آتے تھے۔ لیکن افسوس کی انتہا ہو گئی اس وقت کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اور ہمارے ہاتھوں سے قرآن مجید چھوٹ گیا۔ ہم جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اب یا تو مسجد میں نظر نہیں آتے، یا اگر مسجد میں نظر آئیں تو ہمارے ہاتھوں میں قرآن نظر نہیں آتا۔ ہمارا یہ رویہ، یہ کردار قرآن مجید کے ساتھ، یاد رکھیے کہ یہ قرآن مجید کے حقوق کی پامالی ہے، اور یہ قرآن مجید سے اعراض ہے، اور اسی اعراض کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ہر اعتبار سے پریشان ہیں۔ کہیں ہمیں معاشی پریشانی ہے، کہیں ہم پریشان نظر آتے ہیں کہ بیماریاں ہیں، ایک بیماری سے جان چھوٹتی ہے، کوئی دوسری وبا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح ہم عزت کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن کہیں ہمیں عزت نظر نہیں آتی۔ تو یاد رکھیے کہ جو شخص قرآن مجید سے دور ہو جاتا ہے، جو قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے، ایک مہینہ قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، تو اسے ان نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں اور ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے ہمارے کرتوت تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما رہے ہیں، ورنہ شاید ہم زندہ رہنے کے قابل بھی نہ ہوتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو شخص قرآن مجید سے دور ہوتا ہے، قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے، اس کا سب سے پہلا اور بڑا نقصان اس دنیا میں یہ ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے کلام سے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اس کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے، اس کی طلب میں رہتا ہے، اور دنیا اس سے آگے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم روٹی کپڑا مکان کے چکر میں ہر جگہ جاتے ہیں، ہر جگہ جا کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں آٹا مل جائے، ہمیں راشن مل جائے، ہمیں فلاں چیز مل جائے، لیکن معیشت مضبوط نہیں ہو رہی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اسی طرح ہم جگہ جگہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جی بیماریاں ہیں، گھر کے معاملات ایسے ہیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، سکون نہیں ہے گھر میں، بچے بیمار رہتے ہیں، بڑے بیمار رہتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، کہیں جادو ہو گیا، جنات کا کوئی اثر ہو گیا۔ جگہ جگہ ہم عاملوں کے پاس پھرتے ہیں، لیکن اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ جنات اور شیاطین ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے، رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم شیطان کو اس کا دوست اور ساتھی بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو آج جو گھروں میں بیماریاں ہیں، کہیں اسی بات کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کو ہم نے اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے، لیکن اس کو پڑھتے نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور اسی طرح ہر انسان دنیا میں عزت کی تلاش میں رہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہونی چاہیے، مجھے وقار ملنا چاہیے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عروج اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن سے اعراض اور دوری اور اس کے
حقوق کی پامالی کی وجہ سے ذلتیں اور رسوائیاں بھی مقدر بنتی ہیں۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں۔ رمضان کو گزرے کتنا عرصہ ہو گیا، اور ہم نے اس دورانیے میں قرآن مجید کی تلاوت کتنی بار کی ہے، ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جب ہم رمضان گزار چکے ہیں اور رمضان کو گزرے ایک عرصہ بیت گیا ہے، تو اس دوران میں نے کتنی بار قرآن مجید کا دور مکمل کیا ہے، میں نے کتنے پارے پڑھے ہیں، میرا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا رہا ہے۔ آئیے اپنے اس تعلق کا محاسبہ کیجئے، اس تعلق پہ نظر ثانی کیجئے، اور اگر ہم قرآن سے دور رہے ہیں نا، تو پھر نہ تو ہماری معیشت مضبوط ہو سکتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں سکون ہو سکتا ہے، اور پھر ہم بیماریوں کی اور وباؤں کی یلغار میں رہیں گے، اور نہ ہمیں کہیں عزت مل سکتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت بھی مضبوط ہو، ہمیں عزت بھی ملے، ہمارے گھروں میں سکون بھی ہو، بیماریوں سے بھی بچ جائیں، وباؤں سے بھی محفوظ ہو جائیں، تو پھر اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے میں ہماری مدد فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔